السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ہفتہ نمبر 2 کی پلاننگ نمبر 7 کریں گے، جس میں ہم مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے ہم سبق کا تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھیں۔ تحریک پاکستان میں خدمات کی وجہ سے انہیں مادر ملت کا لقب دیا گیا۔ تحریک پاکستان میں فاطمہ جناح نے بہت سی خدمات سر انجام دیں، مسلم خواتین کی بیداری میں نہایت اہم کردار ادا کیا اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ جی تو چلیے اب ہم اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر ڈے اور ڈیٹ مینشن کرنا نہیں بھولنا۔ آپ کے سامنے جو بلو پٹی ہے، اس کے الفاظ کے جو معنی ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے یہاں سے دیکھ کر تمام الفاظ کے معنی وہاں پر لکھنے ہیں۔ اپنے ہاتھ میں پینسل لے لیجئے اور تمام مشکل الفاظ کے معنی اپنے سامنے بک پر لکھتے جائیے۔ جی تو اب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے تقریباً 17 سال چھوٹی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح بھی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ سایہ سر سے اٹھنا کا مطلب ہے انتقال کر جانا۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح بمبئی میں وکالت کر رہے تھے۔ والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو بمبئی بلا لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز تو کراچی میں ہی ہو چکا تھا۔ بمبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول کا نام ہے، ٹھیک ہے، کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئیں۔ 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ امتیازی کا مطلب ہے اعلیٰ نمبروں سے۔ میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن یعنی دانتوں کے ڈاکٹر یا دندان ساز بن گئیں وہ، اور اس کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیا۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے بمبئی میں اپنا کلینک کھول لیا۔ انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ زمانہ طالب علمی ہی میں ان میں موجود تھا، یعنی وہ شروع سے ہی لوگوں کی بھلائی کے کام کرنے کی طرف راغب تھیں، لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی یعنی سرجری کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئیں۔ 1929 میں جب قائد اعظم کی اہلیہ یعنی بیوی رتی جناح کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو خیر بات کہہ دیا، یعنی چھوڑ دیا، اور قائد اعظم کے پاس آ گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی معتمد ساتھی اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہیں۔ معتمد کا مطلب ہے بیٹے یہاں پہ قابل اعتماد، اور معاون و مشیر کا مطلب ہے معاون مددگار کو اور مشیر مشورہ دینے والی کو کہتے ہیں، یعنی وہ قابل اعتماد، مددگار اور مشورہ دینے والی ساتھی تھیں۔ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش اور بہت جرأت مند خاتون تھیں، یعنی وہ بہت عقل مند، دور کی بات سوچنے والی اور بہت بہادر خاتون تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ متحد کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ اکٹھا کرنے، یعنی انہوں نے تمام مسلم خواتین کو ان کے حقوق کا احساس دلایا اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی، یعنی ایسے کام کیے جن سے قوم کو فائدہ ہو۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہیں۔ شانہ بشانہ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ساتھ۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھیں۔ وابستہ کا مطلب ہوتا ہے تعلق۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمہ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام ملا اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل تھی۔ مقبولیت کا مطلب ہوتا ہے شہرت۔ وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرتیں، یعنی تیار کرتیں، ان کو راضی کرتیں، اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی تھیں۔ ترغیب مطلب رغبت دلاتی تھیں، ان میں شوق پیدا کرتی تھیں۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران میں خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا۔
کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے، یعنی ان کی مدد کر سکتے تھے کام میں۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی کا مطلب معاشی یا مالی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان اور اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کریں، یعنی انہیں ملک و قوم کی خدمت کرنے کی طرف راغب کرنا۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی۔ وہ ہمہ وقت کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت ان کے ساتھ رہیں، سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ تعلیم نسواں یعنی عورتوں کی تعلیم نسواں کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ انہوں نے اپوا یعنی آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ وہ اپوا کی سرپرست رہیں، سرپرست کا مطلب نگران رہیں، اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اپوا کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ منصبی فرائض ہوتے ہیں عہدے سے متعلق کام۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں۔ شریک کار کا مطلب ہوتا ہے مددگار یا معاون، خاص طور پر مہاجرین کی آبادکاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری کا مطلب ہوتا ہے مدد۔ کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آب زر کا مطلب ہوتا ہے سونے کا پانی، یعنی ان کی جو خدمات تھی وہ بہت گراں قدر تھی، بہت قیمتی تھی، بہت اہم تھی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں، یعنی الگ ہو گئیں، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا، یعنی وہ لوگوں کی فلاح کے کام میں شامل رہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح عظیم خاتون رہنما تھی۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں، یعنی اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والی تھیں۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کا خواب تھا، یعنی اس کی اسلامی نظام فکر کی اشاعت، اس کو پھیلانا اور زیادہ سے زیادہ اس پہ عمل کرنا ان کا خواب تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ شرمندہ تعبیر کا مطلب ہے خواب پورا کرنا، اور کوشاں کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرتے رہنا، یعنی وہ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتی رہیں۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے، یعنی اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا یا اس کا نفاذ ضروری ہے۔ یہ ضرورت اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تمام تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں، یعنی وہ نصاب جس کے تحت کوئی بھی تعلیمی نظام چل رہا ہوتا ہے، شامل کر لیں، تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت کے معنی اور مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ حکمت کا مطلب یہاں پہ دانائی ہے، اور معنی و مطالب مفہوم کو کہتے ہیں، اور آگاہی جان سکیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست کیا جائے، یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ میری خواہش ہے کہ تمام اسکول میں قرآن حکیم پڑھایا جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا، یعنی دفن کیا گیا۔ جی تو اب چلتے ہیں سبق میں آنے والے تمام مشکل الفاظ کے معنی کی طرف۔ اگر آپ کے سامنے اسکرین پر کچھ الفاظ کے معنی چل رہے ہیں، اگر آپ کا کوئی لفظ ایسا رہ گیا ہو جس کا معنی آپ نے نہ لکھا ہو تو آپ یہاں سے دیکھ کر بھی لکھ سکتے ہیں۔ گھر کا کام۔ گھر کا کام جو آپ لوگوں نے بچوں کرنا ہے وہ اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے اور تمام مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔